یہ عمل ہے تو چھوٹا، لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے جسے مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے دیکھنا ہے۔ یہ عمل کیا ہے، اس حوالے سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیسے دن گزر رہے ہیں، تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، بہت ہی مفلسی اور غربت کے دن ہیں۔ بچپن میں ہی والدین فوت ہو گئے اور زندگی میں تنگی آنے لگی، کوئی آسودگی نہیں دیکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جس صحابی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کی زندگی کل ظہر تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے میرے صحابی، تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، بتاؤ تاکہ میں تمہاری خواہش کو پورا کروں۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں میٹھا کھاؤں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میری زندگی میں مجھے نیک بیوی مل جائے تاکہ اس کے ساتھ میں آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس شخص سے پوچھا، کیا تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری چاچا کی بیٹی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی، لیکن وہ میری غربت کی وجہ سے مجھے نہیں پوچھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چچا کو بلایا اور فرمایا، تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس صحابی کو دے دو جو تمہارا بھتیجا ہے، اور فرمایا، میں نے اس کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے کہہ کر اس صحابی کی شادی کا انتظام کروایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے میٹھا منگوائے تاکہ صحابی کے میٹھے کی خواہش بھی پوری ہو سکے۔ یوں صحابی کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ صحابی اپنی دلہن کے ساتھ اپنے مکان میں چلے گئے اور ان کو ضروری سامان بھی دے دیا گیا اور میٹھا بھی ان کے لیے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، ظہر سے عصر تک اس گھر کے ارد گرد رہے، اور جیسے ہی رونے کی آواز آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے۔ وہ صحابی وہاں موجود رہے، لیکن کوئی رونے کی آواز نہ آئی، بلکہ خوشی اور ہنسنے کی آوازیں ہی سنائی دیں۔ عصر کے وقت اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاجرہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ، جبریل علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی تھی کہ اس صحابی کی زندگی ظہر تک ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے میرے نبی، تقدیر میں یہی تھا کہ اس کی زندگی ظہر کے وقت تک تھی، لیکن جب آپ نے اس کی شادی کی، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے لیے میٹھا بھی بھیجا، تو آپ نے کھانا کھانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا۔ ابھی کھانا کھایا ہی نہیں تھا کہ دروازے پہ کسی نے آواز لگائی، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو اس صحابی نے بیوی سے اجازت لے کر سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا۔ اب وہ میٹھا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا وہ بھی اس نے فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر کو اس نے کھانا دیا تو فقیر نے دعا دی، اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور تمہیں زندگی میں خوشیاں عطا کرے۔ تو میری عزت کی قسم، مجھے اس نوجوان صحابی کی ادا پسند آئی تو میں اس کی دعا کو ٹال نہ سکا، تو اس وجہ سے اس کی زندگی کو میں نے بڑھا دیا۔ تقدیر کا لکھا یہی تھا کہ اس نے ظہر کے وقت مر جانا تھا، لیکن صدقے نے اس کی جان بچا لی۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رہے کہ صدقے اور دعا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ دعائیں ہی ہیں جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں، اور صدقے میں بھی طاقت ہے کہ وہ آفات اور آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج کا جو عمل ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے صدقہ کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو صدقے سے دور کرنا ہے، اور صدقہ بھی ایسا ہو جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ ورنہ آج کل جو رواجی صدقہ ہے، ہم جو دیتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ پکڑا دیے، 5-10 روپے دے کے ٹال دیا، ایسا صدقہ نہ ہو،
بلکہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور کوئی مقصد بیچ میں نہ ہو۔ جب اس طرح کا صدقہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی پریشانی کیسے دور ہوتی ہیں، آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں دیکھیں کون ہے جو نادار ہے، مفلس ہے، اس کی مدد کریں، اور دروازے پہ آنے والے فقیر کو خالی نہ لوٹائیں بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی پریشانیاں اور بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تو صدقہ کریں، اللہ کے فضل سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہاں میں آپ کو صدقے کے چند فضائل بتاتی ہوں۔ یاد رہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، جیسا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا۔ اور یاد رہے کہ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک کھجور بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دی جائے تو اس کا اجر بھی پہاڑ جتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچو۔ یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی کھجور بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ دینے کا فائدہ ایسا ہے کہ جو دوسروں سے بڑھ کر خود ہی سوچئے کہ جیسے پانی آگ کو بجھانے میں تیزی سے مدد کرتا ہے، اور صدقے کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ گناہوں کی آگ کو بھی اسی طرح سے بجھاتا ہے، یعنی کہ مٹاتا ہے جیسے پانی بجھاتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ متعدد آیات اور روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔